बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वर्रसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाफ़हु लिअब्नाइही फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अन फ़ातिमत बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहा अतत बिल हसन वल हुसैन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी शक्वाहु अल्लज़ी तुवफ़्फ़िया फ़ीह फ़क़ालत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ानि अब्नाका फ़वर्रसहुमा शैअन फ़क़ाल अम्मल हसन फ़लहु हैबती व सूददी व अम्मा हुसैन फ़लहु जुर्रती व जूदी औ कमा काल। सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करती हैं कि मैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में मर्ज़ विसाल में हसन और हुसैन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों आपके बेटे हैं, इन्हें किसी चीज़ का वारिस बना दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन के लिए मेरी हैबत, रोब और सरदारी है, जबकि हुसैन के लिए मेरी जुर्रत और सखावत है। हदीस की तखरीज की है इमाम तबरानी ने अल-मौजम में, और इमाम तबरानी अल-मौजम अल-औसत में इसे दोबारा लाए। इस हदीस को अबू राफ़े से उन्होंने रिवायत किया। शहबानी अल-अहाद वल-मसानी में लाए, फिर शहबानी अल-अहाद वल-मसानी में। हैसमी ने मजमा ज़वाइद में कहा कि इसे तबरानी ने रिवायत किया है, जबकि इसके रावियों को नहीं जानता। अस्कलानी कहते हैं अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा में, अस्कलानी तहज़ीब उत-तहज़ीब में, मिज़्ज़ी तहज़ीब उल-कमाल में, हिंदी कंजुल उम्माल में। इसमें से चंद हदीस की किताबें हैं और चंद जो है वो फ़न अस्मा और रिजाल की किताबें हैं। हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने अद-दुर्रतुल बैदा फ़ी मनाक़िब फ़ातिमत ज़हरा में फ़सल नंबर 27 को इस उन्वान से जो है बनाया कि औलाद फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहिम वारिसाने औसाफ़े मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज बरतानिया और यूरोप के मुताबिक 3 रमज़ानुल मुबारक है और 3 रमज़ानुल मुबारक सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का यौम विसाल है। उसकी मुनासबत से एक हदीस आज आपकी खिदमत में पेश की जा रही है और हदीस के कलमात आपने समात कर लिए हैं, उसका तर्जुमा भी सुन लिया है। अब उसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। इस हदीस की राविया ख़ुद सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, जिनकी विलादत बेसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 साल पहले हुई, यानी जब हजर अस्वद की और काबे की तामीर का मरहला था और हजर अस्वद की तनसीब का मरहला था। उस साल सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ़ लाईं, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहिबजादी हैं। और यह भी आपको बताते चलें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 साहिबजादे अता फ़रमाए और 4 साहिबजादियाँ अता फ़रमाईं। बड़ी साहिबजादी में सैयदा ज़ैनब, उनके बाद सैयदा रुक़ैया, उनके बाद सैयदा उम्मे कुलसूम और सबसे छोटी लख्ते जिगर सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम हैं। और साहिबजादगान में सबसे पहले कासिम, फिर उसके बाद अब्दुल्ला, जिनकी कुन्नियत तैयब और ताहिर बयान की जाती है, और फिर मदीनतुल मुनव्वरा में हज़रत मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से एक साहिबजादे हज़रत इब्राहीम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तशरीफ़ लाए। और ये तमाम साहिबजादे बचपन में ही इंतकाल कर गए। अलबत्ता साहिबजादियाँ जो हैं उनके निकाह हुए, औलाद हुई और फिर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही दुनिया से रुखसत हुई। तो लिहाजा 2 साहिबजादियाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के निकाह में आईं और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरी और साहिबजादियाँ भी होती तो उन्हें भी एक एक करके उस्मान के निकाह में देता चला जाता।
اور سب سے جو چھوٹی صاحبزادی ہیں ان کا وصال مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے 6 ماہ بعد ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور سیدہ کائنات کا وصال 3 رمضان 11 ہجری کو، یعنی ٹھیک 6 مہینے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھے آ کر ملو گی۔ اب جو حدیث پیش نظر ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض وصال شروع ہوا، تو ایسے مرض وصال میں جب صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو بالخصوص یہ یقین ہو گیا کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، تو ایسے موقع پر سیدہ کائنات جو خود اس حدیث کی راویہ ہیں، جن کا ایک ٹائٹل جو ہے محدثہ بھی ہے، یعنی حدیث بیان کرنے والی، صدیقہ بھی آپ کا ایک ٹائٹل بیان کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے تقریباً 11 کے قریب آپ کے القابات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، جس میں ایک ٹائٹل ہے ام ابی ہا یا ام النبی، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ یہ پیار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ٹائٹل آپ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے محبت کے ساتھ، کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو چکا تھا اور گھر میں آپ جو ہے وہ ہوا کرتی تھی۔ تو اس حوالے سے سیدہ کائنات لے کر اپنے دونوں شہزادوں کو، امام حسن اور امام حسین، جو اس وقت 6 یا 7 سال کے تھے، دونوں کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ پہلی بات کہ اپنے والد گرامی سے ملنے کے لیے اپنی اولاد کو لے کر آنا یہ سنت سے ثابت ہوا، اور دوسری بات کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وصال تھا اس دوران بھی تشریف لانا، اور جب بھی آپ تشریف لاتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ویلکم کرتے، کھڑے ہو جاتے اور آپ کو دائیں یا بائیں جو ہے وہ بٹھا لیتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات جو ہے جمع تھیں، اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام تشریف لائیں، جن کی چال ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے مشابہ تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مرحبا، خوش آمدید میری بیٹی، پھر انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی۔ اور دوسری جگہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو عادات اور اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ پھر فرماتی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے انداز گفتگو میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی اور کو حضور علیہ السلام سے مشابہ نہیں دیکھا۔ تو یہ سیدہ کائنات کا دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لانا اور پھر عرض کرنا یہ کہ اللہ کے رسول آپ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، یعنی امام حسن اور امام حسین رشتے میں تو نواسے لگتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک سیدہ کائنات سے جاری ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات طیبہ میں انہیں اپنا بیٹا کہہ کر جو ہے پکارا کرتے تھے۔ نواسا بمنزل بیٹا ہوتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے بھی یہی جملہ استعمال کیا کہ یہ جو آپ کے ابنا کا ہیں، یعنی دونوں آپ کے جو بیٹے ہیں، ان کو اپنی وراثت عطا فرمائیے، وراثت میں سے کوئی شے عطا فرمائیے۔ یہاں یہ بھی ذہن نشین رکھ لیجئے کہ سیدہ کائنات کو یہ بات معلوم تھی کہ وراثت جو ہے وہ مال کی نہیں ہے، بلکہ وراثت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کی، منصب کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روحانی چیزیں ہیں ان کی وراثت، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ رب العزت نے مقام عطا کیا ہے شان رحمت للعالمین کا، آقا علیہ السلام کو جو مقام دیا گیا امام الانبیاء ہونے کا، جو آقا علیہ السلام کو علم دیا گیا ہے، بہادری دی گئی ہے، سرداری دی گئی ہے، جرت دی گئی ہے، جود و سخا دیا گیا ہے، یہ جو اوصاف ہیں اوصاف کریمانہ کی
جو ہے وہ وراثت لینے کے لیے آپ تشریف لائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاحبزادے حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری کا فیض عطا کیا۔ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا میرے رعب، دبدبہ، ہیبت اور میری جو سرداری کی شان ہے اس کا حامل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اسے سردار بنایا ہے۔ یہ امت کی 2 بڑی جماعتوں کے اندر سلو کرائے گا اور ان کی ہیبت اور رعب جو ہے لوگوں کے دلوں پر طاری ہوگا۔ اور حسین کے لیے فرمایا کہ یہ میری جرت اور میری سخاوت کا علمبردار ہوگا، یعنی میری بہادری جب دین پر حملہ ہونے لگے گا تو یہ جری بن کر، بہادر بن کر میدان میں آئے گا اور دین پر ہونے والے جملہ حملوں کا مقابلہ کرے گا، اور پھر یہ میری سخاوت کا بھی حامل ہوگا۔ یہ ہے سیدہ کائنات علیہ السلام کی وہ بیان کردہ حدیث، اور اپنے شہزادوں کو لے کر آنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی وراثت کو انہیں دلوانا۔ اور یہ بھی ماؤں کا کام ہے کہ وہ اچھے اوصاف اپنی اولاد کو جو ہے وہ دے کر جائیں، اچھے اوصاف سے انہیں مالا مال کریں تاکہ وہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور آج کے دن جب آپ کا وصال ہے تو جو خیرات اللہ کی بارگاہ سے آپ کو نصیب ہوگی اس سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔